فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ نفس ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8 اور پیج ہے 116۔ ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے لوگوں سے بے نیازی۔ انہوں نے فرمایا، ماہ شعبان کے کسی دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی مشہور مناجات شعبانیہ پڑھ رہا تھا کہ میری حالت غیر ہو گئی۔ مجھے بالکل احساس نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ صرف میں اپنے دل کی آنکھوں سے جلوہ باری تعالیٰ کا نظارہ کر رہا تھا۔ ایک مقدس نور میرے اور ذات مقدس کے درمیان حائل تھا جو فیض کا واسطہ تھا۔ جب میں مناجات کے ان جملوں پر پہنچا، الہی بک علیک الا الحق تنی، بار الہا میں تجھے تیرے ہی حق کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے تو اس مقام پر پہنچا دے جہاں تیری اطاعت گزار بندے پہنچا کرتے ہیں، اور جو مقام تیری خوشنودی کا مظہر ہے، کیونکہ مجھ میں تو اتنی صلاحیت نہیں کہ کسی مضر چیز کو اپنے سے دور کر سکوں اور مفید چیز کو پالوں۔ میرے معبود، میں کمزور، گنہگار اور محدود بندہ ہوں، مگر تیرے در پہ آ گیا ہوں، اس لیے مجھے ان لوگوں میں داخل نہ کرنا جن سے تو نے منہ پھیر رکھا ہے اور جن کی غفلت و سستی تیری بخشش اور ان کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ مالک، مجھے تمام مخلوق سے بے نیاز کر کے صرف اپنی طرف متوجہ کر لے اور میرے دل کی آنکھوں کو اپنے دیدار کے نور سے ایسا منور کر دے کہ وہ نور کے پردوں کو بھی چاک کر کے تیری عظمت و رحمت تک رسائی حاصل کر لیں، اور ہماری روحیں تیری عزت و پاکیزگی کے تقدس سے وابستہ ہو جائیں۔ میں جمال الہی میں محو ہو گیا۔ اس وقت میں اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل کی زبان سے یہ جملے ادا کر رہا تھا، اور جو کچھ اس عبارت میں کہا گیا ہے میری روح اس کو محسوس کر رہی تھی۔ یقین جانیے، میں نے نورانی پردوں کو چیرا اور مرکز و منبع عزت و کرامت سے متصل ہو گیا۔ اس مکاشفے کے دوران مجھے نورانی پردوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ میں عظمت و رحمت کے منبع تک رسائی کے معنی سمجھ پایا اور بندگی کے مکمل معنی کا ادراک ہوا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے پروردگار کے مقابلے میں ایک حقیر و ذلیل موجود ہوں۔ اب آپ شاید یہ سوال کریں کہ کس طرح میں نے اس مناجات کے معنی کو محسوس کیا۔ جواباً کہوں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان لمحہ بھر کے لیے اپنے روحانی محسوسات کو سینکڑوں صفحوں کی تحریر یا گھنٹوں کی تقریر کے ذریعے بھی بیان نہیں کر پاتا۔ پھر بھی اللہ سبحانہ کی توفیق خاص سے میں جتنی وضاحت کر سکتا ہوں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، میں نے عرض کیا کہ اس مکاشفے میں نورانی پردوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔ بالکل ہوئیں۔ وہ یہ کہ نورانی پردوں سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی غیر خدا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، مگر وہ ہدف عین باعث خوشنودی خدا ہوتا ہے۔ مثلا انسان اس لیے عبادت کرتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یا جنت کی نعمتوں سے بہرہ ہو، یا یہ کہ نماز تہجد اس لیے پڑھتا ہے یا کوئی اور مستحب فعل اس لیے بجا لاتا ہے کہ اللہ سبحانہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے یا کسی مصیبت کو دور فرمائے۔ ظاہر ہے یہ اہداف باعث غیظ و غضب خدا نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید اور احادیث شریف کے مطابق انسان کو ان امور کی ترغیب بھی دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان مقاصد کو اپنانے والے بہرحال اللہ سبحانہ کے خواہاں نہیں ہیں،
چنانچہ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، نہ ہی اللہ کے مخلصین اور محبوبین کے ساتھ ہو سکیں گے۔ پس یہی اہداف و مقاصد غیر خدا مگر جائز اور درست، ان کے اور اللہ سبحانہ کے درمیان پردہ بن جائیں گے اور نورانی ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر انسان کے مقاصد اور اہداف شیطانی اور طاغوتی ہوں تو حجاب تو یہ ہوں گے ہی، البتہ ظلمانی اور تنگ و تاریک بھی ہوں گے، اور اللہ سبحانہ کی ہر طرح کی مہربانی اور فضل و کرم کے لیے رکاوٹ بھی بنیں گے۔ اس مضمون کی اکثر روایات ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی ہیں۔ علی الخصوص کتاب تحفۃ القول صفحہ نمبر 350 پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حدیث ان الفاظ میں موجود ہے: ان قوما عبد اللہ، کچھ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ سبحانہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت تو ہے مگر ذہن تاجرانہ ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ سبحانہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ذہن غلاموں کا سا ہے۔ اور کچھ لوگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سبحانہ کو عبادت کا اہل سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ عبادت دراصل یہی ہے، اور مردان آزاد ہی اس کو انجام دیتے ہیں، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ البتہ جب انسان ان نورانی پردوں کو بھی چاک کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر بالکل خالص عبادت کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف قرب اللہ سبحانہ ہوتا ہے، اس کا دل اس کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی محبت سوئی کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہوتی، یہ مقام خلوص و اخلاص اور غیر خدا سے مکمل بے نیازی کا ہے۔ نورانی پردوں کو چاک کرنے کا یہی مفہوم ہے، یہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے۔ دوسری بات، میں نے عرض کیا کہ اس مکاشفے میں مخلوق خدا سے بالکل بے نیازی کو محسوس کیا۔ بالکل میرے دوست، میں نے اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح محسوس کیا۔ اس وقت جب میں نورانی پردے عبور کر کے منزل خلوص پر پہنچ چکا تھا، میں نے اچانک محسوس کیا کہ جمالی اور جلالی تمام کمالات جن کو میں فطری طور پہ پسند کرتا تھا ایک ذات میں جمع ہیں، اور اس ذات اقدس کا نام مبارک اللہ سبحانہ ہے۔ میری طبیعت اور فطرت اسے چاہتی تھی، نہ اس لیے کہ اس نے اتنی ساری نعمتیں مجھے عطا کی، اور نہ اس لیے کہ آئندہ مجھے اس سے بہت کچھ لینا تھا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ چاہے جانے کے قابل تھا، اور میرا دل اس کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، نہ مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز پسند تھی، چاہے جائے کہ میں اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید وابستہ کر لیتا۔ تیسری بات، میں نے عرض کیا کہ اس مکاشفے میں عظمت و رحمت کے منبع و مرکز پر پہنچنے کا مفہوم میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ کی قربت کے حصول کے لیے تمام تک و دو کا مقصد اس منبع پر پہنچنا ہے۔ یہ منبع بڑی اعلیٰ اشیاء کا مرکز ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ کی عظمت و سرداری سے بڑھ کر کوئی شے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ اپنے اس بیش بہا خزانے میں سے کسی کو تھوڑا سا بھی دے دے تو وہ انتہا درجے کا صاحب کمال اور مقرب بارگاہ اللہ سبحانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھا کہ کمالات کا منبع جب تک ہمیں اپنے آپ کو پہچانا ہے اور بحمدللہ سبحانہ میں پہنچ چکا تھا، وہ انوار مقدسہ ارواح حضرت معصومین علیہم السلام تھا۔ اس سلسلے میں جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اول شیء خلق اللہ تعالی ما ہوا، اللہ سبحانہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے تیرے نبی کا نور بنایا اور اس کے بعد اس نور کے ذریعے ہر چیز پیدا کی۔ بے شک یہ وہی نور ہے جو اللہ سبحانہ کی تمام تر صفات اور جہات کا آئینہ دار ہے، اور اللہ سبحانہ کی تمام صفات کمالیہ اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ وہی نور ہے جس کا ذکر مفاتح الجنان میں دی جانے والی دعائے رجیہ کے اس جملے میں ہے، لا فرق بینک وبینہم الا انہم عبادک خلقتہم
اے خالق معصومین علیہم السلام اور تجھ میں صرف یہ فرق ہے کہ تو ان کا خالق ہے اور وہ تیرے بندے اور مخلوق ہیں۔ بے شک یہ نور حضرت ختم مرتبت اور ان کی پاک آل علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، کیونکہ وہی رحمت الہی کا مرکز و منبع ہے۔ زیارت جامعہ کا ایک جملہ بھی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی و معدن الرحمہ، یعنی اے نبوت کے گھر والوں اور رحمت کے مرکز و منبع، آپ پر درود و سلام۔ دعائے کمیل کے مطابق یہ ہستیاں اللہ سبحانہ کی وہی رحمت ہیں جن کا ذکر اس جملے میں ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ پاک تیری اس رحمت جس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے کا واسطہ۔ یہ وہی رحمت ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی پہلی آیہ مجیدہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو خاص طور پر مومنین کے لیے ہے۔ اگر یہ رحمت کسی کے نصیب میں ہو جائے تو وہ حقیقی معنی میں عظمت و کمال کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ پر ابھی مطلب اچھی طرح واضح نہیں ہوا، لہٰذا توضیح مزید کے لیے انہوں نے فرمایا بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت تحریر کی گئی ہے۔ کان اللہ ولا شیء معہ، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے صرف اللہ سبحانہ ہی کی ذات بابرکت تھی اور کوئی شے اس کے ساتھ نہیں تھی، یا پھر دعائے یستشیر کے مطابق کنتا قیلا کلی سے لے کے کلی شیء تک۔ ترجمہ، اے اللہ سبحانہ تو ہر شے سے پہلے موجود تھا، تو نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہر شے کو ایک خاص اندازے اور مقدار عطا کی، اور ہر چیز کی اختراع تجھی سے ہوئی۔ مزید برآں جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے بھی مسجد نبوی میں اپنے مشہور خطبہ لمہ میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اللہ سبحانہ نے سب چیزیں بنائیں جبکہ ان سے پہلے کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کی نقل یا مثال تصور کی جا سکے۔ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود نہ تھا، سب چیزیں اللہ سبحانہ ہی نے اپنی حکمت کاملہ سے پیدا کی۔ اس کے بعد بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ 27 پر دی جانے والی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ نے نور مقدس حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کو پیدا کیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے پانی، عرش معلیٰ، کرسی، آسمان، زمین اور لوح سے پہلے اپنے محبوب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کو پیدا کیا۔ بقول ایک شاعر، خدا نے اس نور مقدس کو پہلے شرف بخشا، پھر اس نے کن سے ساری خدائی کو کیا پیدا۔ اس نور مقدس کو اپنی تمام جہات کا آئینہ دار بناتے ہوئے اپنی تمام جمالی و جلالی صفات اس میں پیدا کر دیں۔ چنانچہ نور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام ازلیت اور تجرد مطلق جو ذات باری تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں کے علاوہ باقی تمام صفات کا حامل ہو گیا، چونکہ اللہ سبحانہ اس سے ماورا و منزہ ہے کہ عام مخلوق اس سے براہ راست کسب فیض کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے اس نور منور کو اپنے اور مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ اور ذریعہ قرار دیا، جیسا کہ دعائے ندبہ میں اس نور منور کو السبب المتصل بین الارض والسماء، یعنی کائنات اور خالق کونین کے درمیان واحد ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تاریخ انبیاء، اوصیاء اور اولیاء علیہم السلام میں بجز و حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بغیر وسیلے کے وحی نہیں ہوئی۔ ایک آپ کی ذات گرامی ایسی ہے جس کو براہ راست وحی کی گئی شب معراج، جب کوئی ملک مقرب بھی پاس موجود نہیں تھا۔ یہ بریکٹ میں مترجم نے اپنی جانب سے تحریر کیا ہے۔ بس تمام سالکین اللہ کا مقصد اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس نور مقدس کے مطابق زیارت حضرت امیر المومنین السلام علی یعصوب الایمان و میزان الاعمال، یعنی اے مرکز ایمان اور ہر اعمال کی میزان آپ پر درود و سلام ہو،
ایمان کی اس میزان کی معرفت حاصل کریں، اس سے کسب فیض کا سلیقہ سیکھیں، اس کی صفات پاکیزہ کا آئینہ دار بنیں اور ان کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پس جس کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا گویا کہ وہ مناجات شعبانیہ کی حقیقت پا گیا، یعنی نورانی پردوں کو پار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کی رحمت اور عظمت کے قرب و جوار میں جا پہنچا اور اس کی روح اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ شاید کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ میں نے سیر الی اللہ کا یہ مفہوم کیسے پیش کر دیا کہ اس سے مراد انوار مقدس معصومین علیہم السلام تک جا پہنچا۔ جواباً عرض کروں گا کہ خود معصومین علیہم السلام نے یہ بات فرمائی۔ مندرجہ بالا ایک حدیث میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل حدیث میں، معرفتی بالنورانیتی، میری روحانی معرفت ہی اللہ سبحانہ کی معرفت اور اللہ سبحانہ کی معرفت میری معرفت ہے، بس یہی تو دین خالص ہے۔ علاوہ ازیں معصومین علیہ السلام کی اکثر زیارات میں یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا گیا ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ سبحانہ کو پہچانا، جس نے آپ علیہ السلام کو پہچانا، من عرفکم فقد عرف اللہ، یعنی جس نے آپ کو پہچانا اس نے اللہ سبحانہ کو پہچانا۔ روایات سے قطع نظر اگر اس مطلب کو عقلی بنیاد پر سمجھا جائے تو کوئی خاص گہری بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی ذات بابرکت کو ذاتی صفات کے حوالے سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ بعض روایات میں اللہ سبحانہ کی ذات کے بارے میں مختلف جہات سے سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ کو اس کی افعال صفات کے حوالے سے ہی جانا اور پہچانا جا سکتا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ بس انہی کی معرفت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ سبحانہ کی صفات اکمل اور بدرجہ اتم صرف اور صرف معصومین علیہ السلام ہی میں پائی جاتی ہیں۔ بس ان کی معرفت ہی دراصل اللہ سبحانہ کی معرفت ہوتی ہے، اور انہی کی طرف انسان کو روحانی سیر دراصل سیر الی اللہ ہے۔ چوتھی بات، میں نے کہا کہ اس مکاشفے میں بندگی کا مفہوم میری سمجھ میں آ گیا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے معبود کے سامنے ایک حقیر سا موجود ہوں۔ جی ہاں، میں اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا کہ مجھے کسی بھی کام کا کوئی اختیار نہیں، نہ میں اپنے فائدے کے لیے از خود کچھ کر سکتا ہوں اور نہ نقصان کے لیے۔ میرا معبود ہر چیز سے بے نیاز اور میں ہر چیز کے لیے محتاج اور تہی دامن ہوں۔ وہ مکمل با اختیار اور میں بالکل بے بس، میرے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کے دم قدم سے ہے۔ میرا اپنا وجود، میرے ارد گرد بکھری ہوئی تمام نعمتیں اسی کی دین تو ہیں۔ میں اول و آخر ایک مخلوق اور کسی کا ساختہ ہوں، اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں خوب سمجھ گیا کہ مجھے بندگی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی رائے یا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس مکاشفے کا ذکر کرتے ہوئے دو نکتے میں آپ سے ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ جب تک آپ ان پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے کامل انسان نہیں بن سکتے۔ پہلا نکتہ، جب تک آپ میں تمام اچھی صفات پیدا نہیں ہو جاتی آپ اللہ سبحانہ اس کے مظاہر کے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ کھلی سی بات ہے کہ اگر آپ بخیل ہیں تو رزاق، جواد اور رحمان اللہ سبحانہ اور اس کے کامل مظاہر معصومین علیہ السلام کے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا آپ خود ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ یعنی اگر آپ نہایت خوش اخلاق آدمی ہیں تو کسی بد اخلاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ تو ظالم و جابر ہوں اور رحیم و کریم اللہ سبحانہ کے قریب ہونا چاہیں؟ بس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر سوئی کے نقطے کے برابر بھی آپ کے اور معصومین علیہ السلام کے کردار میں فرق ہوا تو آپ پس پردہ ہیں اور ان کے اور اللہ سبحانہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ دوسرا نقطہ، جب تک آپ تمام لوگوں اور غیر اللہ ہر چیز سے جدائی اختیار نہیں کرتے اور ان کی اصلیت کے مطابق ان کو اہمیت نہیں دیتے، 100% اللہ سبحانہ کے نہیں ہو جاتے، دل کو ہر غیر خدا سے میں دلچسپی لینے سے باز نہیں رکھتے اور حضرات معصومین علیہ السلام کی طرح ہر غیر خدا شے سے بری نہیں ہو جاتے، اس وقت تک
آپ اپنے مقصد یعنی حقیقت انسانیت اور حقیقت اسلام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ دوستوں کی ایک نشست میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ یہ حضرات اس نشست میں حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بلکہ کائنات کی ساری روحیں آپ علیہ السلام کی خاک پا پر قربان ہو جائیں۔ حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ سب حضرات جن میں سے اکثر ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے رکھا تھا، بڑے خلوص، اطمینان اور انہماک سے دعا میں مشغول تھے کہ ایک مفلوج مریض یکدم شفا یاب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا۔ میرے ذہن میں اس وسوسے کا آنا تھا کہ گویا کہ مجھ پر الہام ہوا کہ شفا کی وجہ اس مریض کی دنیاوی ڈاکٹروں سے بے نیازی اور حضرت بقیت اللہ العظمی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف توجہ ہے، جو اس وقت مرکز و منبع رحمت خدا ہیں۔ اس الہام کے بعد میرے ذہن میں مختلف آیات قرآنی، روایات اور کئی تاریخی واقعات آنے لگے جو اس امام کی کھل کر تائید کر رہے تھے، مندرجہ ذیل میں ان کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ ترجمہ: جب وہ بحری جہاز پر سوار ہوتے ہیں بریکٹ میں مادی وسائل سے منقطع و بے نیاز ہو جاتے ہیں تو بڑے خلوص سے بارگاہ اللہ سبحانہ میں حاضر رہتے ہیں، مگر جوں ہی ساحل پر اترتے ہیں مشرک ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ ان خاص حالات میں جب لوگ بحری جہاز پر سوار کسی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ کے سوا ان کے پاس بچاؤ یا مشکل کے حل کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، گویا کہ غیر اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور خالصتاً اللہ سبحانہ ہی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، بس مشکل ہی نہیں رہتی بلکہ فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ روایات ملتی ہیں۔ نمبر 3، اکثر مجالس عزا اور جلسہ ہائے میلاد جو محافل حضرت رسول اکرم و ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی بزرگ ہستی کی ولادت باسعادت کے ذکر کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ مترجم نے لکھا ہے بریکٹ میں، دیکھا گیا ہے کہ جب ان محافل میں اللہ سبحانہ یا معصومین علیہم السلام میں سے کسی بزرگ کی طرف دل کی گہرائی سے توجہ کی جاتی ہے تو اس محفل میں بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، یا کم از کم نورانی تجلیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جو مختلف صورتوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً بہت ہی پرکیف خوشبو آنے لگتی ہے یا انوار مقدس دکھائی دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو اولیاء اللہ علیہم السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی صورتحال صرف اس وقت پیش آتی ہے جب اہل محفل سب کے سب یا کم از کم جن کو مذکورہ بالا کیفیتوں کا احساس ہوتا ہے وہ غیر خدا سے منقطع ہوں اور انوار طیبہ کی طرف پوری توجہ کریں اور پورے خضوع و خشوع کے ساتھ ساتھ ان پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں۔ نمبر 4، معصومین علیہم السلام کے روضہ ہائے مطہر پر، حتیٰ کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی اولاد میں سے کسی بزرگ کی قبر پر اکثر مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ شفا کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی تھی تو بغیر استثناء کے سب نے ہی یہ کہا کہ دعا کرتے وقت وہ مکمل طور پہ دنیاوی اور مادی ذرائع علاج سے منقطع اور بے نیاز تھے، اور اس کے مقابلے میں پورے دل اور دماغ سے ہم ان بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ ایسے میں ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں شفا دیں تو پھر شفا ہو گئی۔ نمبر 5، یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو وہ ان سے مایوس ہو کر پورے خلوص سے الوحی ذرائع سے متوسل ہوتے ہیں اور معجزانہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا مثالوں سے یہ نتیجہ نکالنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر انسان غیر خدا سے بے نیازی اور عملی تعلق پیدا کر لے اور اسے پورے خلوص سے اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے، بشرط یہ کہ یہ کیفیت عارضی اور سطحی نہ ہو، تو اس کے لیے یہ معجزے روز کا معمول بن جایا کرتے ہیں۔
یعنی جب کبھی جو کچھ چاہے مورد وجود میں آ جاتا ہے، گویا کہ اس کا ارادہ خدا کا ارادہ بن جاتا ہے۔ بالکل یہی بات اکثر روایات میں بھی ملتی ہے۔ جواہر السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کے صفحہ نمبر 361 پر اسی طرح کی ایک حدیث قدسی درج ہے۔ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، یعنی اے میرے بندے میرا ہو جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ گویا کہ جب میں کن کہتا ہوں تو جو چاہتا ہوں بن جاتا ہے، تو بھی جب کن کہا کرے گا تو جو چاہے گا بن جایا کرے گا۔ اس بنا پر بعید نہیں کہ کسی ولی اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی چشم دید مثالیں سب نے دیکھ لی ہیں۔ الحمدللہ ہم صفحہ نمبر 127 تک پہنچ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے حقیقی اور ظاہری حلال و حرام، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اسے مکمل طور پہ ایک ہی پارٹ میں کور کیا جا سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کتاب کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں اپنا نفس کا تزکیہ کرنے کی بھرپور طور پہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر سے ہر طرح کی صفات رذیلہ کو دور فرمائے، ہمیں شیطان ملعون کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے نفس کو اس انداز سے پاک کر دے کہ ہم پروردگار عالم کا حقیقی معنوں میں قرب حاصل کر سکیں اور اہل بیت علیہم السلام کے بھی قریب ہو سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔